أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی نہ سادی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی نہ سادی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں کہاں یہ زبان کہاں نام نامی. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی کبھی دشمنوں سے بشیری کلامی. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی کبھی دشمنوں سے بشیری کلامی. اطاعت پہ اصرار بھی ہر قدم پر شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں. اطاعت پہ اصرار بھی ہر قدم پر شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں. اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی. اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی. یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے عطائے شہنشاہ کون و مکان ہے. یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے
کوثر میرے کام آئی میری تشنہ کامی فقیروں کو کیا کام تبلو علم سے گداؤں کو کیا فکر جاؤ حشم کی فقیروں کو کیا کام تبلو علم سے گداؤں کو کیا فکر جاؤ حشم کی اباؤ قباؤ کا میں کیا کروں گا عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی اباؤ قباؤ کا میں کیا کروں گا عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا اس کائنات کے اندر صرف انسان نہیں بستے بلکہ اللہ کی بے شمار مخلوقات اس میں بستی ہیں ایسی مخلوقات بھی بستی ہیں کہ جنہیں ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے یعنی اتنی چھوٹی ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لیے کوئی عدسہ لگایا جاتا ہے وہ اس کو 1000 گنا لاکھ گنا بڑا کرتا ہے تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں اس مخلوق کو وہ بھی زندہ ہے وہ بھی سانس لیتی ہے وہ بھی چلتی ہے اس کی بھی ایک معاشرت ہے اس کے بھی ایک معاملات ہیں لیکن وہ آنکھ سے بھی ہمیں نظر نہیں آتی اتنی باریک مخلوق ہے اور ایسی مخلوق بھی اللہ نے بنائی ہے تھوڑی سی آواز کم کریں ایسی مخلوق بھی اللہ نے بنائی ہے کہ جس کو ہم سامنے ہونے کے باوجود آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے یعنی وہ اتنی بڑی ہے اتنا بڑا اس کا حجم ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے اس کو ویژوائز نہیں کر سکتے اتنی بڑی مخلوق بھی اللہ نے بنائی ہے تو بے شمار مخلوقات بنائی ہیں ہم ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے اور ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ نے ہمیں شرف بخشا ہمارے بارے میں فرمایا اشرف المخلوقات ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کسی اور مخلوق کے بارے میں نہیں فرمایا اور ایسی مخلوق بھی پیدا فرمائی کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہی نہیں ہے اس کو خیال بھی نہیں آتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنا اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے جل کے تباہ ہو جائے ختم ہو جائے جس حال میں اللہ نے ان کو پیدا کیا
جب وہ پیدا ہوئے اللہ کی عبادت شروع کر دی، اور جب تک اللہ چاہیں گے یہ کائنات رہے گی۔ جو رکوع کے اندر ہے وہ رکوع کے اندر ہے، جو اللہ کا فرشتہ سجدے کے اندر ہے وہ سجدے کے اندر ہے، جو قیام کے اندر ہے وہ قیام کے اندر ہے۔ کبھی بھی ان کے دل میں نافرمانی کا خیال بھی نہیں آیا، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں ان کے اوپر شرف بخشی۔ ایسی لاڈلی مخلوق، ایسی محبت کرنے والی مخلوق اللہ نے کہیں اور پیدا نہیں کی۔ جتنا پروٹوکول، جتنا اللہ نے ہمیں دیا، جتنا اکرام اللہ نے انسان کو دیا، کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ پیدائش سے لے کر موت تک کا ضابطہ حیات اللہ نے ہمیں دیا۔ بچہ پیدا ہو، اس کے کان میں اذان دو، دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت دو، اس کو ماں کا دودھ پلایا جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سکھاؤ، اس کو معاشرے کا کارآمد فرد بناؤ، کوئی دنیا کا کوئی ہنر سکھاؤ، پھر بڑا ہو جاتا ہے اس کا نکاح کرو، اور پھر جب مر جائے تو اس کو جنازہ پڑھو، اس کو نلاؤ دھلاؤ۔ کسی اور مخلوق کو اتنا پروٹوکول نہیں ہے۔ انسان کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے کسی کا جنازہ نہیں ہوتا، کسی کے لیے قبر نہیں بنتی، حکم ہے اس کو کھڈا کھودو اور دبا دو، بس کھڈا کھودو اور دبا دو۔ لیکن انسان کے لیے ایسا نہیں ہے، حالانکہ انسان نے بھی مٹی میں مل جانا ہے، باقی مخلوق نے بھی مٹی میں مل جانا ہے، لیکن اللہ نے اس کو موت کے بعد بھی اکرام دیا ہے کہ جب یہ مر جائے ہاتھ پیر سیدھے کر دو، آنکھوں کو بند کر دو، اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اس کو نیا کفن پہناؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، اور پھر سارے مسلمان، سارے دوست احباب جمع ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ جو جنازے کی دعا ہے یہ بھی عجیب دعا ہے۔ ہم جمع اس لیے ہوتے ہیں کہ میت کے لیے دعا کریں، اور سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا۔ بڑی عجیب دعا ہے۔ سب کو جمع کیا کہ بھئی آ جاؤ، نماز جنازہ پڑھنی ہے، میت کے لیے دعا کرنی ہے، اس لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا، یا اللہ پاک جو ہم میں سے زندہ ہیں آپ ان کو معاف کر دیں۔ یا اللہ پاک جو ہم میں سے زندہ ہیں آپ ان کو معاف کر دیں، اور میتنا، پھر میت کو معاف۔ باقی ساری دعائیں زندہ کے لیے ہیں، وشاہدنا وغائبنا، نزدیک ہو دور ہو، آپ سب کو معاف کر دیں، اور میت کو بھی معاف کر دیں۔ تو اتنا پروٹوکول، اتنی عزت، اتنا مقام اللہ نے انسان کے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ باقی مخلوقات جو ہیں یہ اگر اول تو گناہ کرتی نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، قرآن پاک میں 2 فرشتوں کا ذکر ہے، ہاروت اور ماروت کا، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو فوراً سزا مل جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان سے اتنا پیار کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس نے اللہ کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دی؟ میں نے تو تجھ سے اتنی محبت کی، تو جہاں بھی چلے جائے جب تو پلٹ کے میرے پاس آتا ہے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے کسی صحرا کے اندر جا رہا تھا اور اس کے پاس اونٹ تھا، اس میں کچھ سامان تھا۔ صحرا کے اندر جب بندہ سفر کرتا ہے تو کچھ سامان لے کے جاتا ہے کھانے پینے کا، ورنہ مر جائے گا۔ کچھ خوراک تھی، کچھ پانی تھا، کچھ زیادہ رات تھی اس کے پاس۔ اس کو نیند آ گئی، لیٹا سو گیا، آنکھ کھلی دیکھا وہ اونٹ ہی غائب ہے، وہ اونٹ نہیں ہے وہاں پہ۔ اب اس نے اس اونٹ کو بڑا تلاش کیا، اس کو نظر ہی نہیں آیا صحرا کے اندر۔ جب تھک گیا تو پھر اس نے کہا کہ جی اب تو موت ہے، اس لیے کہ نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ رستے کا پتہ ہے۔ تو نا امید ہو کے دوبارہ لیٹ گیا کہ بس اب جب موت کا وقت آ جائے تو میں چلا جاؤں۔ تو اچانک اس نے آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے اونٹ کھڑا ہے اور ساز و سامان کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی جو خوراک اس پہ لگی تھی وہ بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔
تب اس کی کیسے خوشی کی حالت ہوئی. حدیث شریف میں آتا ہے اس کی زبان سے نکلا یا اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب. حالانکہ وہ تو عبدیت کا اظہار کر رہا تھا. اس نے کہنا وہ یہ چاہتا تھا یا اللہ آپ میرے رب اور میں آپ کا بندہ. لیکن اتنی زیادہ اس کو خوشی ہوئی کہ اس کی زبان سے الٹا نکل گیا. حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ میں اور آپ جب اللہ کے در پہ سجدہ کرتے ہیں نا اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے در پہ آیا ہے. آج اس نے میرے سامنے سر کو جھکایا ہے. مانگو کیا مانگتے ہو. یہ دنیا کے لوگ ہوتے ہیں معافی مانگنے جاؤ تو 36 قسم کی شرائط پیش کر دیتے ہیں. نہیں یہ نہیں یہ کرو یہ نہیں یہ کرو یہ نہیں یہ کرو. اللہ تو فرماتا ہے بس مجھ سے مانگ لو میرے آگے جھک جاؤ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی آپ مجھے معاف کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ اللہ پاک مجھے کسی ایسے بندے سے ملائیے جس کے گناہ زمین اور آسمان تک ہوں. جس کے گناہ زمین اور آسمان تک ہوں یعنی سب سے زیادہ گناہگار ہو. اللہ پاک نے فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ اس سے ملاقات ہو جائے گی. حضرت تشریف لے گئے دیکھا ایک بندہ ہے اسے دیکھ لیا. اگر نے عرض کیا اللہ پاک مجھے ایسے بندے سے ملوائیے جس کی زمین اور آسمان تک نیکیاں ہوں. اللہ پاک نے فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ اس بندے سے مل لو گے. اب جب دوسری جگہ گئے دیکھا وہی بندہ سامنے ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ پاک اسی بندے کو میں نے کل دیکھا تو اس کے اتنے گناہ تھے کہ زمین اور آسمان کے برابر تھے. اب نیکیوں کی جب میں نے کہا تو پھر اسی بندے کو دیکھ لیا. یہ کیا ماجرا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ کل تک اس کے گناہ اتنے تھے جتنے زمین سے لے کے آسمان تک. یہ شام کو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا اور گفتگو چل رہی تھی میاں بیوی کی. تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ جتنے تم گناہگار ہو نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے گناہوں سے زمین اور آسمان بھر گیا ہوگا. تمہارے گناہوں سے زمین اور آسمان بھر گیا ہوگا. تو اس اللہ کے بندے نے سر جھکایا. یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتی ہو مجھے کہنے والی. اگر ہماری بیوی کو ہماری اصلاح کی بات کرتے تو ہماری فوراً غیرت جاگ جاتی. نہیں یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو. اس نے سر جھکا دیا. اس نے کہا ہاں بات تو کچھ ایسی ہے کہ میرے گناہ تو واقعی اتنے ہیں لیکن میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں. اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیا اللہ جب معافی دیتے ہیں تو گناہوں کو مٹاتے نہیں ہیں. گناہوں کو مٹاتے نہیں ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. ایسی اس مخلوق سے اللہ محبت کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرا بندہ جب اس کے نامہ اعمال اس کو دیا جائے تو وہ شرمندہ نہ ہو. دوست کہیں کہ دیکھو یہاں پہ لکیر لگی ہے اس کے گناہ مٹ گئے. اس نے گناہ کیا تھا اس زمانے میں اس وقت اس نے گناہ کیا تھا یہ شرمندہ ہوگا. اللہ پاک ان گناہوں کو مٹاتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں نیکیاں لکھ دو. کل قیامت کے دن جب تائب ہونے والا بندہ اللہ سے معافی مانگنے والا بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کی نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس کو کوئی تانا نہیں دے سکتا کہ تم نے تو فلاں گناہ کیا تھا تم نے تو فلاں گناہ کیا تھا تم نے تو فلاں گناہ کیا تھا. اللہ اس کی کتاب کو ایسا کر دیں گے جیسا ہر وقت عبادت کرنے والے کی کتاب کو. ایسی اللہ نے استغفار میں اس توبہ میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ایسی اس مخلوق سے محبت کی. 100 سال گناہ کرتا رہے پھر اللہ کے آگے سجدے میں سر رکھ دے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی آپ مجھے معاف کر دیں. اللہ اس کو ایسا پاک کر دیں گے جیسا ماں کے پیٹ سے پاک ہوتا ہے. ایسا پاک کر دیں گے. توبہ تو کرے اللہ کے سامنے سجدے میں سر تو رکھے اللہ سے معافی تو مانگے. ایسا اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں اس کو. اور اللہ پاک ستار العیوب ہے لوگوں کے عیب کو چھپا لیتے ہیں. یہاں بھی لوگوں کے عیب کو چھپاتے ہیں قیامت کے دن بھی عیب کو چھپائیں گے. میری نظر سے ایک روایت گزری کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب مومن کو بلائیں گے تو مخلوق سے اس کو پتہ کر دیں گے اور اس سے کہیں گے تم نے یہ غلطی کی یہ کی واز کرے گا. اللہ پاک ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی. اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا.
جبکہ باقی جو کفار ہوں گے یا نافرمان ہوں گے ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا، ان کا حساب سب کے سامنے ہوگا، اللہ مومن کا حساب سب کے سامنے نہیں لیں گے۔ آج ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے، ہمارا نفس ہمیں اس نے اس ضلالت کے کام پہ ہمیں مجبور کر دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی غلطیاں تلاش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب میں بھی یہ غلطی ہے، فلاں دیندار میں بھی یہ غلطی ہے، فلاں حاجی صاحب میں بھی یہ غلطی ہے۔ کیونکہ ہم خود اس نیکی پہ عمل نہیں کر سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے جو بندہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ کے آگے جھکے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سب کو معاف کر دیں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، صحابہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی کسی اور قرآن کی آیت نازل ہونے پہ نہیں ہوئی۔ کیا انداز ہے محبت کا! یا عبادی الذین، اے میرے بندو۔ یہاں تو اگر اولاد نافرمان ہو تو باپ کہتا ہے میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میں نے اس کو آگ کر دیا، ماں کہتی ہے میں نے اس کو آگ کر دیا۔ اور اب تو ہمارے یہاں ایک اور سسٹم آ گیا، حکومت بھی نکال دیتی ہے، شناختی کارڈ بند کر دیتی ہے، ہم نے اس کو آگ کر دیا، یہ ہمارا بندہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غلطیاں کرتا ہے یہ۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہے، یہ غلطیاں کرتا ہے لیکن بندہ میرا ہے یہ۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بندہ جتنے بھی گناہ کر کے چلا جائے وہ اللہ کو، اگر اللہ کے سامنے اس نے سجدے میں سر رکھ دیا، اپنے سر کو جھکا دیا، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ہم نے اللہ سے جو رابطے کو توڑ دیا ہے، یہ شیطان نے سب سے پہلے ہم پہ یہ حملہ کرتا ہے کہ ہمارا اللہ سے رابطہ توڑ دیتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ یہ گناہ کیا ہے؟ یہ نافرمانی ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہ عالیہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ بھئی فقہ کا مسئلہ ضرور ہے کہ کچھ گناہ کبیرہ ہیں اور کچھ گناہ صغیرہ ہیں، یہ فقہ کا مسئلہ ضرور ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر اس کو عشق کی نظر سے دیکھا جائے تو سارے گناہ کبیرہ ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کبیرہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات برکت والی ہے، عظمت والی ہے، تو بڑے آدمی کی جو نافرمانی ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے۔ مجھے ضمن ایک بات یاد آ گئی، ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ تھا اکبر، اس کا بیٹا ہمایوں تھا جو بعد میں شہزادہ سلیم تھا جو بعد میں جہانگیر کے لقب سے بادشاہ بنا۔ تو بادشاہ سے کسی بات پہ ناراض ہو گیا اور اس نے اپنا خروج کر دیا بادشاہ کے خلاف، کسی گورنر سے مل کے اور حملہ کر دیا۔ اب بادشاہ پرانا تجربہ کار آدمی تھا تو شہزادہ بھی فوج لے کے آیا اور بادشاہ بھی اپنی فوج لے گیا۔ تو جب تصادم ہوا تو 30-40 ہزار لوگ مر گئے ایک دوسرے سے جنگ میں۔ بادشاہ پرانا تھا، وہ شہزادہ پکڑا گیا، گرفتار ہو کے محل میں پیش ہو گیا، بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تو رات کو کسی مصاحب نے اس کو سمجھایا کہ بھائی صبح تم ضد نہیں کرنا۔ بادشاہ کہنا یہ بادشاہ سلامت غلطی ہو گئی۔ تو جب صبح شہزادے کو پیش کیا گیا اکبر کے دربار میں تو شہزادہ کہنے لگا ابا حضور ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نادان شہزادے، بادشاہوں کی غلطی چھوٹی نہیں ہوتی، بادشاہوں کی غلطی چھوٹی نہیں ہوتی، بڑے لوگوں کی غلطیاں بڑی ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک کی ہم جو نافرمانیاں کرتے ہیں یہ چھوٹی نہیں ہوتی، یہ بڑی ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا اور ہم نے اس کو نہیں کیا۔ یہ معمولی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، یہ ہے کبیرہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی ہم سے محبت ہے کہ ہم نافرمانی بھی کرتے ہیں اور اللہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، اللہ ہم سے درگزر کرتے ہیں، اللہ متوجہ رہتے ہیں کہ کب بندہ میری طرف آئے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون جو ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی، نافرمان تھا، کسی عورت کو کھڑا کر دیا، اس نے بڑے مجمع میں کہا کہ یہ تو میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا۔ جلیل القدر پیغمبر تھے، جلال میں آ گئے، جب اس کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا گئی، کہنے لگی نہیں میں نے ایسا کوئی بات
نہیں ہے، مجھے تو اس نے کہا تھا، قارون کی طرف اشارہ کر، مجھے تو اس نے کہا تھا، اس نے مجھے مال دیا تھا، اس نے مجھے مال دیا تھا۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ پاک نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا، آپ نے زمین کو کہا اس کو نگل لو، زمین کھلی اور اس کو پکڑ لیا۔ جب اس کو بدتدریج پکڑتی رہی تو وہ کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر دو، موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ حضرت جلال نے فرمایا اس کو نگل جاؤ، زمین نگل کے بند ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وہی آئی، موسیٰ تمہیں ذرا بھی کشٹ نہیں ہے، تمہیں ذرا بھی کشٹ نہیں ہے، یہ تمہیں پکارتا رہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، تم نے نہیں چھوڑا۔ اگر یہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، یہ ایک دفعہ مجھے پکارتا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس کو معاف کر دوں۔ ایسی محبت کرنے والی ذات ہے۔ آج ہم فلاں کے در پہ جاتے ہیں، فلاں کے در پہ جاتے ہیں، فلاں کے در پہ جاتے ہیں، ہم اللہ سے اپنے رابطے کو بحال نہیں کرتے، ہم اللہ کے آگے سجدے میں سر نہیں رکھتے۔ ایسی ہماری دل کی کیفیت ہو کہ ہم ہر حال میں اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے سامنے ہوں۔ خوشی ہو جب بھی ہم اللہ سے بات کریں، غم ہو جب بھی ہم اللہ سے بات کریں۔ جب ایسا ہمارا اللہ سے رابطہ بحال ہو جائے گا، ایسا ہمارا اللہ سے تعلق بن جائے گا، پھر ہم سے نافرمانی نہیں ہوگی۔ جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میرا کوئی سرپرست مجھے دیکھ رہا ہے، وہ الٹے کام نہیں کرتا ہے۔ تو جب بندے کو یہ پتا ہوگا، ایسا تعلق بن جائے گا، ایسی قلبی کیفیت بن جائے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر اس سے گناہ نہیں ہوگا، پھر اس کا قدم غلط نہیں اٹھے گا، پھر اس کی زبان غلط نہیں بولے گی۔ کیسے بولے گی اس کی زبان جب اس کو پتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ اب تو ہمیں یہ گمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ضرور ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری قلبی کیفیت یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہماری قلبی کیفیت یہ ہو تو ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم ظلم نہ کریں، ہم کم نہ تولیں، ہم بدنظری نہ کریں، اس لیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، بالکل ساتھ ہے اللہ ہمارے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ میں اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ میں اوپر سے نہیں دیکھ رہے، اللہ میں ہمارے دل سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے چونکہ اپنے دل کے اندر حجابات کو ڈال دیا ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ حجابات کیسے دور ہوں گے؟ یہ حجابات اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے اور اللہ والوں کی صحبت سے دور ہوں گے۔ یہ دو نسخے ایسے ہیں کہ یہ انسان کے دل سے حجابات کو دور کر دیتے ہیں، ایک اللہ کا ذکر اور دوسرا اللہ والوں کی صحبت۔ جب بندہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دل سے حجابات کو دور کر دیتے ہیں، ایسا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بندہ پھر اللہ کی نظروں سے دیکھتا ہے، اللہ کی زبان سے گفتگو کرتا ہے، اللہ کی قدموں سے چلتا ہے، ایسا اس کا معاملہ بن جاتا ہے۔ ایسے حجابات اس کے دل سے اٹھ جاتے ہیں، ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میرے سامنے ہے، اور ایسی کیفیت ممکن ہے۔ حدیث جبرائیل بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے اللہ تو تم کو دیکھ رہے ہیں، یعنی پہلی کیفیت بھی حاصل ہو سکتی ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور پھر ایسی کیفیت ہو جائے گی، پھر انسان سے نافرمانی نہیں ہوگی، پھر انسان سے غلطی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اپنے دل میں اللہ کی یاد کا پودا لگانا پڑے گا، اللہ کی یاد کی شمع روشن کرنی پڑے گی، اپنے دل کو اللہ کی یاد کے نور سے چمکانا پڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ یہ دل روشن ہو جائے گا۔ آج ہم حیران ہوتے ہیں اللہ والوں کے واقعات پڑھ کے، جی کیسے پوری چیزیں قربان کر دی، اپنی جان قربان کر دی، مال قربان کر دیا، گھر بار قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی راہ میں۔ کیسے کرتی ہے؟ ہم سے تو نہیں ہوتا، ہم تو نماز پڑھنے مسجد نہیں آ سکتے، ہم سے جھوٹ نہیں چھوٹ سکتا، ہم سے غیبت نہیں چھوٹ سکتی، ہم سے بدنظری نہیں چھوٹ سکتی۔ وہ اس لیے قربان کر دیا کہ انہوں نے اپنے دل میں اللہ کی یاد کو پیدا کر لیا، اپنے دل کو ایسا شفاف آئینہ بنا لیا کہ پھر اس میں اللہ کی محبت سما گئی بس۔ اور جس دل میں اللہ کی محبت سما گئی، اللہ پھر اس دل کی بہت قدر کرتے ہیں، اللہ اس دل کی بہت قدر کرتے ہیں۔ جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ بڑا انمول موتی ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی
کالے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، اللہ نے کیسا ان کا مقام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ جنت میں داخل ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پکڑے ہوئے۔ ایسا اللہ نے مقام دیا کہ عرب کے لوگ آج بھی عرب کے اندر عصبیت کچھ زیادہ پائی جاتی ہے باقی قوموں کی بنسبت، اجمیوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ عرب کے لوگ انہیں سیدنا کہتے تھے، سیدنا۔ اللہ جب جس کو عزت دیتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں خود کو فنا کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کو اوپر کر دیتے ہیں۔ مجھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ بچپن کے اندر ماں نے بھیجا جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے، اور کچھ درہم جو ہے وہ ساتھ باندھ دیے، اور کشتی کے اندر جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ صاحبزادے تمہارے پاس کیا ہے؟ مال کچھ ہے نہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس درہم ہے جو میری ماں نے سلائی کرتی تھی۔ اب وہ نیت کا ٹھگ تھا، اس نے شور مچا دیا، جی میرے اتنے درہم چوری ہو گئے۔ تو جب شور مچایا تو جو کشتی کی انتظامیہ تھی، انہوں نے کہا جی سب کی تلاشی لو، سب کی تلاشی لے کے درہم ملے گی، کسی کے پاس میں نہیں ملے تو لوگوں نے اس کو لعنت ملامت کی۔ اب یہ چپ کر کے بیٹھ گیا، اور امام بخاری چھوٹے تھے، ان کے پاس آ کے کہنے لگا بھائی تمہارے پاس تو جو پیسے تھے، جو درہم تھے، وہ کہاں گئے؟ تو حضرت نے فرمایا میں نے ان کو دریا میں ڈال دیا، اور اس لیے دریا میں ڈال دیا کہ کل کو میری ماں نے مجھے بھیجا ہے کہ تم حدیث کا علم حاصل کرو۔ بے شک میں نے چوری نہیں کی، وہ دولت میری تھی، لیکن کل کو جب میں حدیث کی روایت کرتا، ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیتا جی ان پہ تو چوری کا الزام لگا تھا۔ اس حدیث کے لیے، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے بچپن میں مال کو قربان کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ عشق سے ممکن ہے، یہ دل میں اللہ کے نور سے ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق سارا سامان گھر سے پیسے ساتھ لے گئے۔ تو ابو قحافہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق کے والد تھے، بوڑھے تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اپنی آنکھوں کی نظر کچھ کمزور تھی ان کی، اپنی پوتی بی بی اسماء سے کہنے لگے کہ تمہارا ابا کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے کہ سب لے گیا؟ تو وہ چھوٹی تھی لیکن اتنی ان کو سمجھ تھی، انہوں نے ڈبہ میں کچھ پتھر ڈالے جو درہم و دینار کے سائز کے تھے، اور اپنے دادا کا ہاتھ اس پہ گھمایا کہ نہیں میرا ابا بہت سارے مال چھوڑ کے گیا ہے، یہ دیکھو۔ یہ کیسے آتی ہیں کیفیات، یہ کیسے آتے ہیں معاملات، یہ کیسے تعلق بنتا ہے؟ یہ اس وقت بنتا ہے جب بندے کا دل اللہ کی یاد میں مستغرق ہو، بندے کا دل اللہ کے نور سے روشن ہو، ورنہ یہ باتیں جو ہے کیا لگتی ہیں؟ قصے اور کہانیاں لگتی ہیں۔ یہ باتیں قصے اور کہانیاں لگتی ہیں۔ یہ باتیں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب بندے کے دل میں اللہ کا نور ہو۔ جب بندے کا دل روشن ہوگا پھر اس کو یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا، اور اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، اللہ کو یاد کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کی یاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں ان سب کی اصل جو ہے اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہے۔ اس پوری دنیا کی جو جتنے بھی کام ہیں سب کی اصل اللہ کی یاد۔ نماز ہے، اس کی اصل اللہ کی یاد ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اللہ کی یاد کے لیے۔ ہر چیز کی اصل جو ہے یہ اللہ کی یاد ہے۔ یہ پوری کائنات کی جو وجہ ہے، تخلیق کی جو وجہ ہے قائم رہنے کی، یہ اللہ کی یاد ہے، اور یہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ کی یاد باقی رہے گی۔ جب اللہ کا ذکر باقی نہیں رہے گا، اللہ کی یاد باقی نہیں رہے گی، یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ کتنی بڑی کائنات ہے، اس کا تو ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے، کتنی بڑی کائنات ہے۔ کائنات تو دور، ہم اس زمین کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کسی دوسرے ملک چلے جائیں، الگ طرح کے لوگ ہیں، الگ نسل کے لوگ ہیں، الگ خیالات کے لوگ ہیں، الگ زبان کے لوگ ہیں۔ کتنی بڑی یہ دنیا ہے، کائنات کتنی بڑی ہے، یہ صرف قائم اللہ کی یاد سے ہے، اللہ کے نام سے۔ جب تک اللہ کا نام رہے گا یہ قائم رہے گی، اور جس دل میں اللہ کا نام ہوگا وہ دل قائم رہے گا، وہ دل زندہ رہے گا۔ جب تک اس میں اللہ کا نام ہوگا وہ دل زندہ رہے گا۔ زندگی کا فیصلہ اللہ کی
کی یاد پہ ہے. اس کائنات کی زندگی یہ بھی اللہ کی یاد پہ ہے اور انسان کی زندگی یہ بھی اللہ کی یاد پہ ہے. جب تک بندہ اللہ کو یاد کرتا رہے گا وہ زندوں میں شمار ہوگا. جب اللہ کو یاد کرنا بند کر دے گا وہ مردوں میں شمار ہوگا. تو اللہ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت نے اس لیے ہمیں پیدا فرمایا کہ ہم اللہ کے سامنے جھکے رہیں. بس ہماری زندگی کا مقصد کمانا نہیں ہے, ہماری زندگی کا مقصد تجارت نہیں ہے. یہ تو اللہ نے ہمیں یہ کام اس لیے دیے تاکہ ہم آزمائے جائیں کہ ہم اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اللہ نے آزمائش کے لیے اس دنیا کو بنایا تاکہ اللہ ہمیں آزماتے ہیں کہ دیکھو مجھے یاد کرتا بھی نہیں کہ نہیں کرتا. اور پھر کیا کیا, ہمارے درمیان مثالی ہستیوں کو پیدا فرمایا, انبیاء کرام کو, تاکہ حجت بھی رہے. بندہ یہ نہ کہہ سکے نہیں میں تو دنیا کے کاموں میں تھا اس وجہ سے میں آپ کو یاد نہیں کر سکا. کوئی بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں آپ کو یا اللہ پاک میں آپ کو اس لیے یاد نہیں کر سکا کیونکہ میں تو بادشاہ تھا, میرے پاس وقت نہیں تھا. حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک فرمائیں گے ان سے بڑی بادشاہت تھی تمہارے پاس. انسان کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ دے, اللہ سے معافی مانگ لے, یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی آپ معاف کر دیں. اور جتنی باقی زندگی ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دے. باقی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دے. اور باقی زندگی کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی زندگی کتنی باقی ہے, 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال یا 1 دن اور 2 دن. ابھی کچھ دن پہلے اخبار میں خبر میری نظر سے گزری کہ کسی نوجوان کی شادی ہوئی اور دوسرے دن اس کو کسی نے گولی مار دی ولیمے والے دن. تو مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بندہ شادی کے لیے تیاریاں کر رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کا نام مورتوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس حال میں آئے گی, کب آئے گی, کس حال میں آئے گی, کوئی نہیں جانتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اس حال میں رہے کہ جو حال اللہ کو پسند ہو. جس وقت موت کا فرشتہ ہے بندہ راضی ہو کہ میں تیار ہوں, ٹھیک ہے چلو. ہم اپنے گربان کے اندر جھانکیں, آج اگر موت کا فرشتہ آ جائے اور کہے جی چلو میرے ساتھ, اللہ تمہیں بلاتے ہیں, تو ہماری تیاری ہے کہ ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے چلو ہم تیار ہیں. ہم نے تو اپنے آپ کو پھنسا لیا دنیا کے کاموں میں. ہم نے قرض میں پھنسا لیا, ہم نے غیبت میں پھنسا لیا, ہم نے حقوق العباد ادا نہ کر کے پھنسا لیا, ہم نے اللہ کے حق ادا نہ کر کے اپنے آپ کو پھنسا لیا. ہم تو ہلکے ہوئے ہی نہیں, ہم تو فارغ ہوئے ہی نہیں. اتنے کام ہیں جو شیطان ہمیں امید دلاتا ہے کہ کل اس کو مکمل کر لیں گے, پرسوں اس کو مکمل کر لیں گے, پرسوں اس ابھی تو زندگی پڑی ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. آج اگر موت کا فرشتہ آ جائے کتنا لوگوں کی تیاری ہے. اگر کسی کی تیاری ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے کہ آج موت کا فرشتہ آ جائے تو میں تیار ہوں. اور اگر نہیں ہے تو اس کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے کہ صرف ہم جو ہمارے جو چلے گئے انہوں نے نہیں مرنا, ہم نے نہیں مرنا ہے. اور وہ بھی ہماری طرح سوچتے تھے کہ ہم بھی یہ کام نپٹا لیں گے, ہم بھی یہ کام نپٹا لیں گے, ہم بھی یہ کام نپٹا لیں گے. ان کو مہلت نہیں ملی. ہمارے بارے میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی. روایات میں آتا ہے جب موت کا فرشتہ, جب میت کے رونے سے منع فرمایا ہے, جب بندہ روتا ہے میت پہ تو فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اس پہ نہیں رو, اس پہ نہیں رو, اپنے آپ پہ رو. میں اس گھر میں اس وقت تک آؤں گا کہ جب تک ایک بھی زندہ یہاں پہ موجود ہے. اس پہ کیوں روتے ہو, اپنے آپ پہ رو. میں اس وقت تک اس گھر میں آتا رہوں گا کہ جب تک ایک بھی موت کا فرشتہ, ایک بھی زندہ بندہ یہاں موجود ہے, میں اس وقت تک یہاں آتا رہوں گا. اور روایات کے اندر آتا ہے اگر لوگ اس کے کلام کو سن لیں تو مردے کو رونا چھوڑ کے اپنے اوپر رونا شروع کر دیں. ایک بھی فرد زندہ ہے, موت کا فرشتہ آتا رہے گا اور اس کو اٹھا کے لے کے جاتا رہے گا. کبھی میں چلا گیا, کبھی آپ چلے گئے, کبھی فلاں چلا گیا, کبھی فلاں چلا گیا.
یہ جو ہمیں ملتا ہے نا پیغام کہ جی فلاں کی میت ہو گئی، یہ پیغام اس کا نہیں ہوتا، یہ ہمارا پیغام ہوتا ہے کہ یہ تیرا وقت آ گیا ہے۔ ایک بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، ان کی ملک الموت سے دوستی تھی، ان سے کہنے لگے جب میرا وقت آئے تو مجھے پہلے کوئی انفارم کر دینا، کوئی نشانیاں دے دینا۔ جب وقت آیا تو فرشتہ کھڑا ہو گیا، حضرت چلیں، تو وہ کہنے لگے بھائی تم نے تو دوستی نہیں نبھائی، تم نے تو مجھے بتایا نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے آپ کو بتایا تھا، جب آپ کی داڑھی کا بال سفید ہوا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھو آپ کی داڑھی کا بال سفید ہو گیا۔ جب کسی کی میت کا پیغام آیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج یہ جا رہا ہوں، میری طرف سے پیغام تھا کہ یہ فلاں کی میت نہیں ہے، اپنی تیاری کر لو، یہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، اپنی موت کی تیاری کر لو۔ بعض لوگ داڑھی کے بال کالا کرتے ہیں، شرعاً اس کا کیا حکم ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جس کی داڑھی ایمان کی حالت میں سفید ہو جائے اور وہ اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھے، یہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اس کے سفید بالوں کو دیکھ کے۔ ہم داڑھیوں کو کالا کر دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا فقہ میں جائز ہو، اس کی تفصیل ہے، علماء نے بیان کی ہے اس عمر تک، لیکن میں محبت کی بات کرتا ہوں کہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ مجھے معاف کر دیں، اللہ کا فرماتے ہیں جی حیا آتی ہے اس کے سفید بالوں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی کے بال سفید ہوئے، عرض کی کہ اللہ پاک یہ میری داڑھی کو کیا ہو گیا، تو کالی تھی یہ سفید کیسے ہو گئی، یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ رحمت ہے، رحمت۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے۔ آج ہم داڑھی رکھتے ہی نہیں ہے، اور اگر رکھتے ہی ہیں تو کالی کرا لیتے ہیں۔ بھئی سفید بال اللہ کی رحمت ہے، اللہ کو حیا آتی ہے سفید بالوں سے۔ کسی شخص کا واقعہ ہے کہ جب وہ مرنے لگا اس نے کہا جی میری داڑھی پہ آٹے کو چھڑک دینا، کالے بال تھے، پوچھا گیا جی ایسا کیوں کیا؟ بس کی کہ اللہ پاک آپ کے ڈر کی وجہ سے کیا، آپ نے فرمایا ہے سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے، اس کو معاف کر دو، میں نے اس لیے اس کو سفید کر دیا، میں نے اس لیے اس کو سفید کر دیا۔ اللہ کو حیا آتی ہے کہ بندہ میرے آگے جھکے اور میں اس کو معاف نہ کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، اللہ کے نبی تھے، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، ایک قبر کے پاس سے گزرے، دیکھا قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، واپس تشریف لیں تو دیکھا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ عرض کی کہ اللہ پاک یہ کیا ماجرا ہے، ابھی میں گیا تو اس پہ عذاب تھا، ابھی میں واپس آیا تو یہ تو سرسبز ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کا ایک بچہ تھا، یہ جب مرا تو وہ ماں کے پیٹ میں تھا، آج وہ بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد کسی استاد کے پاس گیا، اس نے اس کو سکھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھے حیا آئی کہ اس کا بیٹا زمین کی پیٹھ پہ مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں زمین کے پیٹ کے اندر اس کو آگ میں جلاؤں۔ اپنی اولاد کو اللہ کا دین سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، یہ یہاں بھی نفع دے گا، قبر کے اندر بھی نفع دے گا، حشر کے اندر بھی نفع دے گا۔ یہ رسول اللہ کا دین جو ہے یہ معمولی نہیں ہے، آج ہم نے اس کی قدر کو کم کر دیا، ہم سمجھتے ہیں دنیا کے کام کی اہمیت ہے۔ اپنی اولاد کو اللہ کا دین سکھاؤ گے، یہ دنیا میں بھی تمہاری خدمت گزار فرمانبردار رہے گی۔ اس کو پتا ہوگا کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو اف بھی نہیں کرنا ہے، میرے عمل ختم ہو جائیں گے اگر میں نے ماں باپ کے سامنے اف بھی کہا۔ اور جب قبر میں چلے جاؤ گے ان کی نیکیاں تمہیں نفع دیں گی، اس دنیا میں بھی راحت پاؤ گے، قبر کے اندر بھی راحت پاؤ گے اور حشر کے اندر بھی راحت پاؤ گے۔ بچے کو حافظ بنا دو گے، اللہ ایسا تاج سر پہ پہنائیں گے اس کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی بھی نہیں خود۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہے نا جب بندہ خود اللہ کے دین پہ چلے گا، کیونکہ اولاد جو ہے یہ ماں باپ کو دیکھ کر دین پہ چلتی ہے۔ کوئی بھی کام سیکھتی ہے نا وہ بولنے سے نہیں سیکھتی، عمل سے سیکھتی ہے۔ جو بچہ ہے، جو بیٹا ہے، باپ اس کا آئیڈیل ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، باپ کی بات پہ عمل کرے نہ کرے، باپ کے فعل کو
وہ باپ نمازی ہوگا اس کی اولاد نمازی ہوگی، باپ شرابی ہوگا اس کی اولاد شرابی ہوگی. بھلے وہ کہتا رہے جی بیٹا نماز پڑھا کرو، خود بے نماز ہے نماز پڑھا کرو، اولاد نماز نہیں پڑھے گی. خود نماز پڑھے گا تو اولاد اس کی نماز پڑھے گی. خود رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کرے گا، اولاد اس کی رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کرے گی. یہ میرا دعویٰ ہے کہ جس کے ماں باپ اللہ والے ہوں، اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ عمل کرنے والے ہوں، اولاد اگر بگڑ بھی جائے گی زندگی کے کسی نہ کسی موقع پہ واپس ضرور آئے گی. 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال اگر ماں باپ اللہ کے فرمانبردار تھے اس کی اولاد کہیں نہیں جائے گی. اگر ماحول کی وجہ سے معاشرے کی وجہ سے بگڑ بھی جائے گی تو واپس ایک نہ ایک دن اس در پہ آئے گی لازمی. تو ہم اللہ کے دین پہ عمل کریں گے تو ہماری اولاد اللہ کے دین پہ عمل کرے گی، ہماری نسلیں اللہ کے دین پہ عمل کریں گی. اللہ کے دین پہ بندہ عمل کرے، خود بھی کرے اور گھر والوں سے بھی کرائے، اور پھر دعا کرے اپنی اولاد کے لیے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ پاک مجھے بھی نماز کا پابند بنائے، میری اولاد کو بھی بنائے. ہم میں سے کتنی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں؟ خصوصاً مستورات اگر سن رہی ہیں میری بہنیں تو یہ عورتوں میں تو عام ہے، ذرا بچے نے شرارت کی تو بددعاؤں کا ڈھیر لگا دیا، تو ایسا ہو جائے تو ویسا ہو جائے تو ویسا ہو جائے. اور اگر باپ سے شکایت کرنی تو باپ نے جھوٹا اڑایا اور شروع ہو گیا. بس ایسا نہیں ہے، یہ اولاد کا حق ہے. ہم نے اولاد کو، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم نے اس نعمت کو اس طرح اس کا حق ادا کرنا ہے جیسا اللہ نے فرمایا ہے. اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو دعائیں دینی ہے، اس کو دعائیں دینی ہے. خصوصاً ماں کی جو دعا ہے، شیخ عبدالرحمان سدیس دامت برکاتوں میں مجھے ایک انٹرویو دیکھنے سننے کا موقع ملا تو وہ فرماتے ہیں میں امام کعبہ اپنی ماں کی دعا کی وجہ سے ہوں. میں جب ماں کو زیادہ تنگ کرتا تھا تو میری ماں کہا کرتی تھی اللہ تجھے امام کعبہ بنائے. جب میں ماں کو زیادہ تنگ کرتا تھا تو ماں مجھے دعا دیتی تھی اللہ تجھے امام کعبہ بنائے. فرماتے ہیں میں اس وجہ سے امام کعبہ ہوں. بلکہ صرف وہ امام کعبہ نہیں ہے، حرمین جو ہیں دونوں، حرم مکہ اور حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کی جو آرگنائزنگ باڈی ہے وہ اس کے ہیڈ ہیں. اور شاہی خاندان کے علاوہ یہ پہلے بندے ہیں جو اس آرگنائزنگ کمیٹی کے ہیڈ ہیں، یہ شاہی خاندان کے نہیں ہیں. اور یہ جو منصب تھا یہ شاہی خاندان کے پاس تھا، یہ پہلے بندے ہیں جن کو یہ منصب ملا ہے شاہی خاندان کے بعد. فرماتے ہیں میری ماں کی دعا ہے، یہ ماں کی دعا ہے. جو بچے کی پہلی تربیت ہے یہ ماں کے پاس سے شروع ہوتی ہے. آج مائیں کیا کرتی ہیں؟ موبائل پہ مستغرق ہیں، بس باپ کمانے میں مصروف ہے، ماں اڑانے میں مصروف ہے. بس بچے کی ایسی تربیت کی جائے. میں نے اکابرین کے واقعات میں پڑھا کہ مائیں جو ہیں وہ بچے کو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی اور مسلمانوں کی شجاعت کے واقعات سنا کے ان کو سلاتی تھی. لوریاں سناتی تھی جہاد کی، لوریاں سناتی تھی مسلمانوں کی شجاعت کی، اور اس نیت سے دودھ پلاتی تھی کہ بچے جو ہیں یہ دین کا ستون بنیں گے، یہ مسلمانوں کے عروج کا ذریعہ بنیں گے. اور آج کی مائیں دودھ پلاتی ہیں جی بچے سو جائیں، اس کو فیڈر پکڑا دو یہ سو جائے، پھر پوری امت سوئی ہوئی ہے. بس وہ دودھ پی پی کے سب پوری امت سوئی، کیوں؟ نیت یہی ہے کہ بچے سو جائے. بس تو یہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے. یہ حقوق ماں نے ہی پورے کرنے ہیں، باپ نے ہی پورے کرنے ہیں. بچے کو دین کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ ماں باپ نے سکھانی ہیں، آداب اس کو ماں باپ نے سکھانے ہیں. کہ پہلے دائیں پاؤں کپڑے پہننے ہیں، پھر بائیں جانب کے پہننے ہیں، ہاتھ کیسے دھونے ہیں، استنجا کیسے کرنا ہے، یہ سارے معاملات ماں باپ نے سکھانے ہیں. آج تو ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ جی مسجد میں کون سا پاؤں داخل کرنا ہے اور گھر میں کون سا پاؤں داخل کرنا ہے. اور اگر پتا بھی ہے تو اس کو کرنے کی استطاعت نہیں ہے، رجحان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. اگر پتا بھی ہے کہ جی مسجد میں سیدھا دائیں پاؤں داخل کرنا ہے لیکن توجہ نہیں ہے، بائیں پاؤں بھی داخل کر رہے ہیں، بیت الخلاء میں دائیں پاؤں بھی داخل کر رہے ہیں. زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے جانور گزارتے ہیں، اٹھے کھایا پیا اور
یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. مومن کی زندگی تو ایسا ہے جیسے ہمارے یہاں فوجیوں کی زندگی ہوتی ہے نا، مومن کی ایسی زندگی ہے. ایسا نہیں فرما دیا کہ مومن کی جو دنیا ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. پابند ہے مومن اللہ کے احکام کا. ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے، اللہ کے احکامات کے ہم پابند ہیں. عام طور پر کسی کو داڑھی کا کہہ دو تو کہتا ہے جی حضرت داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ پھر ہمیں پابندی کرنی پڑے گی. کسی کو جی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ جی داڑھی کے بعد پابندی کرنی پڑے گی. حالانکہ پابندی داڑھی کی نہیں ہے، پابندی تو کلمے کی ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ پابند ہو گیا. اس کی پابندی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے. اور کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. ایسی مثالی زندگی، ایسی مزیدار زندگی گزرتی ہے جب بندہ اللہ کے احکام پہ عمل کرتا ہے، اس کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جاتا ہے. بھئی ایک بندہ ہے، اس کو غیبت کی بیماری ہے، اور وہ اس سے بھی بات کہتا ہے، اس سے بھی کہتا ہے، اس سے بھی کہتا ہے. ایک بندہ ہے، اس کو بدگمانی ہے، وہ اس کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، اس کے بارے اب کیا ہے، پریشان رہتا ہے ذہن اس کا کہ فلاں نے میرے بارے میں کچھ نہ کہہ دیا، فلاں نے میرے بارے میں کچھ نہ کہہ دیا. تو اللہ کی قرآن نے منع کیا بدگمانی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا غیبت سے. بندہ چھوڑ دے، سکون ہے اس کو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کا ذہن بھی صاف ہے، بالکل فریش. تو جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرتا ہے، یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے. میں نے جتنے اللہ والوں کو دیکھا ہے، ایسے چہرے ہوتے ہیں پرسکون چہرے ہوتے ہیں. حالانکہ مالی مشکلات بھی ہوں گی، مسائل بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن چہرہ بڑا پرسکون ہوگا. بھئی ایسی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز اللہ کے حوالے کر دی. کوئی برا کرتا ہے وہ بھی اللہ کے حوالے، کوئی اچھا کرتا ہے وہ بھی اللہ کے حوالے. تنگی آ گئی تو بھی اللہ کے حوالے، آسائش آ گئی تو بھی اللہ کے حوالے. ایسی بندے کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. ہم نے تو اپنے اوپر امبان ڈال لیے مشکلات کے، مسائل کے، فکروں کے. کس بات کی فکر بھائی؟ اگر ہم سے کسی نے زیادتی کی ہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو بھول جائے؟ اللہ کبھی نہیں بھولتے. ایک شخص جو ہے وہ کسی مقدمے میں پھنس گیا، بے گناہ تھا، قتل کے مقدمے میں پھنس گیا. ہمارے یہاں جیسی عدالتی کارروائی ہے، پھانسی کی سزا ہو گئی. تو جس رات اس کو پھانسی ہونی تھی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں بڑا گڑ گڑا کے عرض کی کہ اللہ پاک آپ جانتے ہیں میں نے قتل نہیں کیا، یہ قتل میں نے نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، میں تو بے گناہ پھنس گیا. تو اس کو اونگ آ گئی، نیند آ گئی. خواب میں اس نے دیکھا ایک بیل ہے اور اس کے سینگوں کو پکڑ کے اس نے پانی میں ڈبویا ہے. جب آنکھ کھلی اس کو یاد آ گیا کہ جی بہت عرصہ پہلے قبائلی دشمنی تھی، تو دشمنوں کی بھینس جو ہے مخالف قبیلے کی، وہ اس کی ہتھے لگ گئی. اس نے اس کے سینگوں کو پکڑا، بیل کو، اور جوانی تھی اس کو پانی کے اندر ڈبو دیا اور وہ مر گئی. وہ بندہ بھول گیا. اللہ پاک کی ذات نہیں بھولتی ہے. جو ہم سے زیادتی کرے گا اللہ نہیں بھولیں گے. سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اس کو معاف کر دوں. لیکن اگر نہیں کر سکتا، نہیں ہے ظرف اتنا، نہیں ہے ہمت اتنی، نہیں ہے برداشت اتنی، تو پھر اللہ پہ چھوڑ دے. اللہ پہ چھوڑنا کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ اس کو معاف کر دے کہ یہ میرا بھائی ہے، اگر اس کو پکڑ ہو گئی اللہ اس کو عذاب دیں گے، اس کو سختی ہوگی تو میرے جیسا میرا بھائی ہے. کمال تو یہ ہے کہ اس کو معاف کر دے. چلو نہیں کر سکتا کمال، اللہ پہ تو چھوڑ سکتا ہے، اللہ پہ چھوڑ دے. ایک تو اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا، ایک اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا. وہ سب سے الجھتا نہیں رہے گا. اس کو پتا ہے جو مجھ سے زیادتی کرے گا اللہ خود اس سے بہت. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جو بندہ کسی سے زیادتی کرتا ہے، جب مظلوم جو ہے یہ اگر خاموش بھی ہو جائے، اللہ اس کا بدلہ خود لے لیتے ہیں. اللہ اس کا بدلہ خود لیتے ہیں. شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے، آپ دوسری شادی کے لیے بڑی ترغیب دیا کرتے تھے بیواؤں کی شادی کے لیے. تو کسی نے، آپ کے والد فوت ہوئے، والدہ بوڑھی تھی، تو کسی نے شرارتاً آیا اور کہنے لگا جی میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب بوڑھی والدہ تو حضرت نے
اس سے فرمانے لگے کہ بھائی وہ آپ کی لوگ بالغ ہیں، میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں، میں تو نہیں کچھ کر سکتا۔ اب گھر کی طرف چلے تو دل میں خیالات یہ آیا تھا کہ میں والدہ سے کیسے پوچھوں۔ دروازے پہنچے، پیچھے سے لوگ بھاگتے ہوئے کہنے کہ حضرت جس نے آپ سے ایسا سوال کیا تھا وہ گر کے مر گیا۔ فرمایا میرے صبر نے اس کو مار دیا۔ یہ جو ہمارا صبر ہے نا، جو مظلوم ہے، جو سمجھتا ہے اس سے زیادتی ہو گئی ہے، فلاں نے زیادتی کر دی، وہ صرف صبر کر لے، اس کا صبر ظالم کو چین سے نہیں رہنے دے گا، بجائے اس کے خود وہ بیلچہ اٹھا کے اس سے لڑنا شروع کر دے۔ وہ صرف صبر کر لے بس۔ آج ہم سے یہی کام نہیں ہوتا، ہم اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے، ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کر سکتے، ہم تسبیحیں پڑھ سکتے ہیں بڑی بڑی، ہم 5000 ذکر بھی کر سکتے ہیں، ہم 10,000 ذکر بھی کر سکتے ہیں، ہم 20,000 ذکر بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے۔ یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ جو حقوق اللہ ہے، اللہ پاک چاہیں گے تو ان کو معاف کر دیں گے، حقوق العباد کو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بدلہ دلواؤں گا میں۔ خود بندہ کسی سے زیادتی نہ کرے، خود بندہ کسی سے زیادتی نہ کرے، اپنے اندر عاجزی اختیار کرے، عاجزی۔ آج اگر اس کے پاس اثر و رسوخ ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس جاؤ حشم ہے، تو یہ عارضی ہے، یہ مستقل نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اس کے پاس عارضی ہے۔ تو اس طاقت پہ، اس قوت پہ، اس حسب نسب پہ فخر نہ کرے، خود کسی سے زیادتی نہ کرے، اور اگر کوئی زیادتی کرے اس کو معاف کرو، اس کو معاف کر دو۔ تو ہم کریں گے بھائی اپنے بھائی کو معاف، سب سے مشکل کام ہے یہ، اپنے بھائی کو معاف کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ ہم فلاں جگہ بھی چلے جائیں گے، فلاں جگہ بھی چلے جائیں گے، فلاں جگہ، جب بھائی کو معاف کرنے کا معاملہ آئے گا کہیں گے نہیں، اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا، اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا، اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا۔ بھائی کو معاف کرو، دوست کو معاف کرو، محلے داروں کو معاف کرو۔ یہ حقوق العباد جو ہیں یہ بہت نازک معاملہ ہے یہ، اور پھر بندہ سب کو معاف کر کے پھر اللہ کے سامنے ہلکا ہو کے آ جائے، پھر دیکھو اس کے کیا کمالات ہیں۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بلکہ صحابہ اکرام کی مجلس تھی، تو رسول اللہ نے فرمایا جو بھی شخص اندر آئے گا یہ جنتی ہے۔ کیا ہے؟ جنتی ہے یہ۔ تو ایک صحابی اندر تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جی جو بندہ آئے گا یہ جنتی ہے، پھر وہی صحابی تشریف لے آئے۔ جب تیسری دفعہ یہ معاملہ ہوا تو غالباً حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عبداللہ بن عباس، ان کے دل میں آیا کہ میں پتہ کروں کہ ان کا کون سا عمل ہے۔ وہ ان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے چچا جان میری گھر میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے، میں رات آپ کے یہاں قیام کر سکتا ہوں؟ جی کر لو۔ مسافر بن کے ٹھہر گئے، رات کے بھی معاملات دیکھے۔ جب ایک دو دن کے معاملات دیکھے تو ان سے کہنے لگے کہ جی میرا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، مجھے تو یہ تجسس تھا، یہ فکر تلاش تھی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مستقل جنتی فرمایا، تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایسا کون سا عمل تھا کہ جس کی برکت سے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ لیکن میں آپ کے ساتھ دن کو بھی رہا، رات کو بھی رہا، آپ کا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ جو باقی مسلمانوں کے اس وقت اعمال تھے، آج تو ہمارے اعمال ہی نہیں ہیں، اخلاص تو دور کی بات، اعمال بھی نہیں ہے۔ ہم اگر فرض نمازیں پڑھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر، جو فرائض کو پورا کر لیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، اعمال تو دور کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کے تو عمل بھی نہیں ہے، وہی تہجد ہے، وہی رات کے اعمال ہیں جو باقی کے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا بس مجھ میں ایک بات ہے، میں جب رات کو سوتا ہوں میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ میں اور آپ بھی جب رات کو سوئیں تو کیا کریں؟ سب کو معاف کریں۔ زبان سے معاف نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، دل کے اندر ہے میں تو چھوڑوں گا نہیں، ایسا نہیں۔ اس کے سامنے اقرار بندہ کرے یا نہ کرے، اللہ کے سامنے اقرار کرے یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، آپ بھی ان کو معاف کر دیں۔ ایسی چیز ہے کسی کا دل دکھانا اتنی بری چیز ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، ایک بندہ تھا، ماں کا نافرمان تھا، میت جان نہیں نکلتی تھی، تو آپ نے والدہ کو بلایا، کہا اس کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں تو مجھے تو اس نے بہت دکھ دیا،
تو آپ نے فرمایا صحابہ کو لکڑی جمع کرو، آگ لگا دو، اس کو جلا دو۔ تو جب ماں کو یہ پتہ چلا کہ جلا دیا جائے گا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کیا، اس کی روح نکل گئی۔ تو یہ دل میں جو ہم دوسرے کے لیے بیج پیدا کر دیتے ہیں نا، بو دیتے ہیں، اسی لیے گمان سے منع کیا کہ برے گمان جو ہے گناہ ہے، حالانکہ گمان خیال ہے، کسی خیال سے گناہ نہیں ہے۔ کسی کو گناہ کا خیال آ جائے اس کو فرشتہ گناہ نہیں لکھتا جب تک کہ اس کو کر نہ لے، لیکن گمان، بدگمانی ایسی چیز ہے کہ یہ صرف خیال ہے لیکن گناہ ہے۔ یہ گناہ ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ جی فلاں نے میرے بارے میں ایسا کہہ دیا ہوگا، یہ گناہ ہے، حالانکہ خیال ہے۔ اس لیے کہ اس میں انسان اپنے اوپر پھر طاری کر لیتا ہے، پھر اس کی اچھی بات بھی بری لگتی ہے کہ اس نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے یہ کر دیا ہوگا۔ تو اپنے بھائیوں کو معاف کرنا سیکھو، دوستوں کو معاف کرنا سیکھو، اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا سیکھو۔ جب ہم اللہ کی مخلوق کو معاف کریں گے، اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ روایات میں آتا ہے ایک نوجوان تھا، وہ غریب آدمی تھا، وہ پکا کے کوئی چیز گھر لے کے آیا، گوشت وغیرہ۔ تو غریب آدمی کو اگر گوشت مل جائے کبھی سے تو بڑی چاہت ہوتی ہے کہ میں اس کو کھاؤں گا۔ تو بیوی نے اس کی نمک تیز کر دیا، تو جب تو تیز نمک آیا تو وہ کھانا نہیں کھا سکا، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں، اس کو معاف کر دیا۔ موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ پاک نے فرمایا تم نے میری بندی کو معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تم نے میری بندی کو کمزور سمجھ کے معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرا کمزور ہو، ہم طاقتور ہیں، اسی طرح ہم اللہ کے سامنے کمزور ہیں، اللہ طاقتور ہے۔ ہم کسی کو معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ اور کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکتا، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک کی ذات دیکھ رہی ہے۔ کوئی ہمارا حق کھائے گا، اللہ خود اس سے بدلہ لیں گے، اللہ ہمیں اس کے بدلے ایسی نعمت دیں گے جو اس سے بھی کئی گنا اچھی ہوگی۔ کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، جی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے ہمارے نصیب میں کوئی خیر لکھا ہے، پوری دنیا کی قوتیں مل جائیں، اس خیر کو ہم سے نہیں چھین سکتی۔ اور اگر اللہ نے ہمارے لیے کوئی شر لکھ دیا، پوری دنیا کی قوتیں مل جائیں، وہ ہم اس خیر کو، اس شر کو خیر میں نہیں بدل سکتے۔ وَقَدْرَ خَيْرَهِ وَشَرَّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نہ خیر کہیں سے مل سکتا ہے اللہ کے علاوہ، نہ شر کہیں سے مل سکتا ہے۔ کسی حاسد کا پتہ چلے جی شر پھیلا رہا ہے، اللہ کے آگے سجدے میں سر رکھ دو، یا اللہ پاک آپ تو جانتے ہیں، آپ مجھے اس کے شر سے محفوظ کر دیں، بجائے اس کے کہ میں اس سے الجھوں، اس کے بارے میں بدگمانی کروں۔ مجھے پتہ چل گیا یہ بندہ حاسد ہے، اللہ سے مانگوں یا اللہ آپ اس کے شر میں بھی میرے لیے خیر کر دیں۔ اللہ شر میں بھی تو خیر کر دیتا ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے سارے مردوں کو قتل کرا دیا، شر تھا اس کا۔ اللہ نے خیر کیا نکالا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں پرورش ہوا۔ اللہ شر میں بھی خیر نکال دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی ہمارے لیے شر پھیلا رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں ہمارے لیے خیر رکھی ہو، اللہ نے خیر رکھی ہو۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد کو پورا کرنے والے بنائے، اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے تو فیض جملہ صحابہ کرام سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیخ و اعظام خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتجزي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین. ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے اندر ذکر خفی ہے، یعنی دل کا ذکر ہے، زبان کا ذکر نہیں ہے. دل سے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور یہ جو دل کا ذکر ہے یہ زبان کے ذکر سے 70 درجے افضل ہے. دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے. چہرے پہ کپڑا یا رومال ڈھانپ دیں، اپنے چہرے کو دنیا والوں سے چھپا لیا. یا اللہ میں آپ کے سامنے آ گیا. اگر بندے کو ظاہری پاکی حاصل کرنی ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ باتھ روم وغیرہ جاتا ہے، بیت الخلا جاتا ہے، اور اس کے بعد کنڈی لگاتا ہے، پھر کپڑے اتارتا ہے، پھر جسم پہ پانی بہاتا ہے، ظاہری طور پہ پاک ہو کے پھر وہ نئے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے. یہ ظاہری پاکی ہے. اسی طرح جب دل کی پاکی کرنی ہے تو اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اس میں اللہ کی یاد میں آنسو کو بہایا، دل کو آنسوؤں سے دھویا. جس طرح ظاہری بدن پاک ہو جاتا ہے، خوشبودار ہو جاتا ہے، اسی طرح جب دل کو اللہ کی یاد میں دھویا جائے، اللہ کے ذکر سے دھویا جائے، یہ دل ایسا چمک کے نورانی ہو جاتا ہے. تو اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے، اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھنی ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اور اللہ پاک میرے دل کے اندر ہے. میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں. بندہ جس بھی حال میں ہو وہ اللہ کے سامنے ہے. اس تصور کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ کی محبت میرے دل کے اندر آ رہی ہے. یہ تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. ہمارے بزرگ اس کی مثال ایسے دیتے ہیں جیسے استاد جب پڑھاتا ہے کلاس کے اندر تو طلبہ آپس میں گفتگو کریں تو استاد کے سامنے ایک بینچ ہوتی ہے اور ایک چھڑی ہوتی ہے. وہ چھڑی کو بینچ پہ مارتا ہے، اس سے آواز پیدا ہوتی ہے. جو طلبہ ہیں وہ اس آواز پہ دوبارہ یکسو ہو کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح یہ تسبیح کی آواز ہے. یہ کوئی فرض واجب سنت وغیرہ نہیں ہے. صرف تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے، اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. اور اپنی ساری توجہ جو ہے یہ دل کی طرف رکھنی ہے. اگر خیالات تنگ کریں تو زبان کو تالو کے ساتھ لگا کے سانس کو روک لیں. جب سانس کو روکیں گے تو خیال خود بخود بھاگ جائیں گے، اور توجہ دوبارہ دل کی طرف، اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. اللہ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
اللہ 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 ذکر گو تا تیرا جانت پاکی دل سے ذکر رحمانست مومنا ذکر خدا بسیار گو مومنا ذکر خدا بسیار گو تابعی درد و عالم آبرو ذکر حق آمد غذائی روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را اللہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ 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 اللہ
وکھری الی دل تیرا تا عشق دیا این 14 طبقہ اندر کھاواں عشق دیا اوکھے پینڈے لمیاں راواں عشق دیا اللہ ہر دل ہر تھاں وچ عشق سمایا اے عرش فرش تے عشق نے قدم ٹکایا اے عین باطل عین الحق صداواں عشق دیاں اوکھے پینڈے لمیاں راواں عشق دیاں اللہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا گلے حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا گلے حسن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اس تنے پہ جان پر خاکی کفن رہ جائے اس تنے بے جان پر
خالی کفن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سے واسے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سے واسے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پہ دل
رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل لے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے اللہ 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 بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ جانا تیرے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے جانا تیرے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے ہم دل میں بنا لیں گے ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے مرشد میرا ساقی ہو مرشد میرا ساقی ہو نقشبندیہ میں خانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ دنیا میں مجھے آپ نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے
محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا۔ دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے، یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہوئے وہ خفیہ ہوں یا اعلانیہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں،
یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے جسموں پر، ہمیں اولاد پر، اپنے گھر والوں پر، یا اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم گناہگار ہیں، آپ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے آپ ہاتھ اٹھائے ہیں۔ یا اللہ پاک آپ رحیم ہیں، یا اللہ پاک آپ کریم ہیں۔ یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک اپنی محبت نصیب فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک روضہ رسول پہ حاضری نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک بنائیے، ہمارے گھر والوں کو نیک بنائیے، ہمارے محلے والوں اور رشتہ داروں کو نیک بنائیے۔ یا اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نیک بنائیے۔ یا اللہ پاک اس امت پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے، ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے۔ یا اللہ پاک ان پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے حیات ہیں، ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں، غیب کے خزانہ سے ان کا قرض ادا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں، ان کو نیک صالح وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک مجمع میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم